الرحیم۔ تو آج کا جو درس ہے وہ درس ہے شروط وجوب الصلاۃ۔ شروط وجوب الصلاۃ، نماز کے واجب ہونے کے شروط۔ نماز کے واجب ہونے کے کیا شروط ہیں؟ تو مؤلف دیکھیے، مؤلف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والصلوات الخمس واجبۃ علی کل مسلم عاقل بالغ الا الحائض والنفساء، کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کے اوپر جو عاقل ہو، بالغ ہو، واجب ہے، سوائے حائض اور نفساء کے۔ تو اس عبارت کے اندر نماز کے واجب ہونے کے شروط جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں دیکھیں کہ فالصلوات الخمس واجبہ علی کل مسلم، یعنی پہلی شرط جو یہاں بیان کی گئی ہے مسلم یعنی اسلام۔ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ یعنی اسلام۔ تو اسلام یہ پہلی شرط ہے، کیونکہ کافر یعنی کافر کے لیے، کافر چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نیت چاہیے، نماز کے لیے نیت کی ضرورت ہے، اور کافر کی نیت صحیح نہیں ہے، کافر نیت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی نیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی ایمان لے آئے۔ تو گویا کہ پہلی شرط یہاں پہ ذکر کی گئی ہے الاسلام۔ اسلام کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کسی کافر سے نہیں کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ نصرانی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے نیت شرط ہے اور کافر سے نیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر سے محاسبہ کیا جائے؟ یعنی حکم نہیں دیں گے نماز پڑھنے کا، کافر کو، نصرانی کو یہ نہیں کہیں گے نماز پڑھیے، کیونکہ بھائی اگر وہ نماز پڑھے گا بھی تو قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا ایمان کے اس کی عبادت قبول کرے گا ہی نہیں۔ تو اسے حکم تو ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ تو کیا اس آدمی کا محاسبہ ہوگا کیا چھوڑنے پر؟ یہ حکم تو نہیں دے سکتے ہیں، کیا محاسبہ ہوگا؟ کیا چھوڑنے پر محاسبہ ہوگا کیا؟ تو گویا کہ یہ مسئلہ اس مسئلے کے ماتحت ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہے کہ حل الکفار مخاطبون بفروع الشریعہ، یعنی ایک مسئلہ ہے حل الکفار مخاطبون بفروع الشریعہ، کیا کفار فروع شریعت کے مخاطب ہیں یا نہیں، یعنی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، 3 مشہور قول اس کے اندر ہے، 3 اقوال کیا ہے اس کے مشہور ہے علماء کرام کے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ یعنی نماز کا مکلف نہیں ہے، نماز کا حکم نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ اس لیے کہ حکم کیوں دیں گے؟ وہ عبادت بھی کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے انہیں حکم نہیں دیں گے۔ دوسرا قول اس میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہیں حکم دیا جائے گا، اور یہی راجح ہے کہ انہیں نماز کا حکم دیں گے، جیسا کہ اس کی دلیل یہاں پہ بھی ہے۔ جیسا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یعنی یہ بتاؤ تمہیں جہنم میں کس چیز نے جہنم میں لے گیا، یعنی کیوں تم لوگ جہنم میں گئے، تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ خود جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، ولم نک نطعم وکنا نخوض مع الخائضین، اور آخر میں ہے وکنا نکذب بیوم الدین۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر ہیں، یعنی کون ہوں گے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آخرت کے دن کو جھٹلانے والے کون ہوں گے؟ مومن تو ہوگا نہیں، یہ کافر ہے۔ اس سے یہ دلیل ہے کہ گویا کہ کافر سے پوچھا جائے گا تو وہ خود یہ جواب دیں گے کہ ہم کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، یعنی اس
آخری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر یعنی یہ جواب دینے والا کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے، جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آخرت کے دن جھٹلاتے ہیں۔ ایک مومن سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے وہ آخرت کے دن کو جھٹلائے، کیونکہ جھٹلائے گا تو گویا کافر ہے وہ۔ تو گویا کہ یہ جواب کون دیں گے؟ یہ دیں گے یعنی کافر اس طریقے کا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ جمہور کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ نماز کے مکلف ہیں، وہ نماز کے مکلف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں کہا جائے کہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے لیے ایک چیز چاہیے، اس کی سدھار کرو، یعنی پہلے ایمان لے آؤ، یعنی پہلے ایمان لاؤ اور نماز پڑھو، یعنی اس کے اندر نماز پڑھنے کا جو حکم دیں گے اس میں گویا کہ یہ چیز شامل ہے کہ گویا کہ آپ ان سے کہیے کہ نماز پڑھیے، مطلب ہے کہ اپنی اصل کو سدھاریے، یعنی اصل کیا ہے؟ ایمان، یعنی ایمان لائیے اور نماز پڑھیے، یہ کہا جائے گا گویا کہ ان سے۔ تو گویا کہ دوسرا قول اس میں یہ ہے، اور یہ جیسا کہ اصول فقہ میں آپ پڑھے ہوں گے، یعنی امتاع العقول میں اس مسئلے کو بیان کیا، للکفار مخاطبون بفروع الشریعہ، کہتے ہیں کہ جیسا کہ اس میں ایک عقلی مثال دے کر پیش کیا گیا ہے، عقلی کی مثال دیا گیا ہے اس کے اندر کہ یعنی آپ اپنے غلام کو یا کسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا مکلف کر سکتے ہیں، مکلف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ بھائی جائیے فلاں کام کیجیے، لیکن ان میں سب سے پہلے کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ یعنی مخاطب ہیں فروع شریعہ جو ہیں، یعنی نماز فروع شریعہ، یعنی اور بھی جو یہ فروع شریعہ اس کے مخاطب ہیں، لیکن پہلے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا، پہلے اس کو ایمان لانا ہوگا اور اس کے بعد یہ کرنا ہوگا۔ تو یہی قول کہ راجح ہے، جمہور کی بھی یہی رائے ہے اور راجح ہے کہ کیا ہے، وہ فروع شریعت کا مخاطب ہے۔ یعنی ایک مومن سے پوچھا جائے گا تو کافر سے کیوں نہیں بدل جولا پوچھا جائے گا؟ یعنی ایک مومن سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو کافر سے کیوں نہیں سوال ہوگا؟ کافر سے بدرجہ اولا سوال ہوگا۔ تو بہرحال یعنی پہلی شرط یہاں پہ جو ذکر کی گئی نماز کی شرط جو ذکر گئی الاسلام، جیسے کہ کہا گیا علی کل مسلم، یعنی مسلم یعنی اسلام، یعنی اسلام پہلی شرط ہے نماز کے لیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ عاقل، یعنی عاقل یعنی عقل چاہیے، یعنی عقل مند ہو۔ تو گویا کہ مجنون کیا ہے؟ مجنون اگر کوئی ہو تو اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے اور بے ہوشی طویل ہو جائے، بے ہوشی طویل ہو اگر، اور بے ہوشی ایک دن ایک رات، یعنی بے ہوشی اگر ایک دن ایک رات میں ہو تو اسے قضا کرنا ہوگا، یعنی ہوش آنے کے بعد، یعنی بے ہوشی، یعنی عقل کہا نا کہ عاقل یعنی عقل چاہیے۔ تو اگر کسی مجنون تو اس میں داخل نہیں ہے، مجنون تو اس میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، اور بے ہوشی ایک دن ایک رات بے ہوشی ہو یا اس سے کم میں ہو، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک دن ایک رات کی بے ہوشی ہو تو وہ جب اس کو ہوش آئے تو وہ قضا کرے گا، ان ساری نمازوں کی، ایک دن کی نمازوں کی قضا کرے گا۔ اور اگر ایک دن سے زائد بے ہوشی طاری رہے، ایک دن ایک رات سے زائد بے ہوشی طاری رہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ یعنی یہ قضا نہیں کرے گا، ایک دن ایک رات سے زائد، 2 دن 3 دن 4 دن تو کریں، قضا نہیں کرے گا، اسے قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہاں پہ کیا بیان کی گئی؟ یعنی عاقل۔ اور تیسری شرط یہاں پہ بیان کی گئی بالغ، یعنی بالغ، بلوغت یعنی نماز کی شرائط میں سے تیسری شرط بلوغت، بالغ ہونا۔ اور بلوغت کی 3 علامت بیان کی جاتی ہے، 3 علامت بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1 انزال المنی یقظۃ او مناما، یعنی 3 علامت بیان کی جاتی ہے، بلوغت کی 3 علامت بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1 انزال المنی یقظۃ او مناما، کہ منی کا خروج ہو، چاہے نیند کی حالت میں ہو یا یہ کہ بیداری کی حالت میں ہو، تو یہ کیا ہے؟ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبات الشعر حول الفرج، نبات الشعر حول الفرج، یعنی فرج کے ارد گرد بال کا اگنا، یہ دوسری علامت بیان کی جاتی ہے۔ اور تیسری علامت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے، 15 سال کا ہونا، یعنی 15 سال کا ہونا یہ تیسری علامت ہے بالغ ہونے کی۔ تو یہ 3 علامت بیان کی جاتی ہے۔ اور ایک چوتھی علامت بھی ہے جو کہ عورتوں کے لیے ہے، وہ ہے حیض کا آنا، حیض۔
اور حیض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرع العلامات، اسرع العلامات، یعنی سب سے پہلے ظاہر ہونے والی علامت گویا کہ کیا ہے، یہ حیض ہی کی علامت ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ 4 علامات ہیں، یہ 4 علامتیں بالغ ہونے کی یہاں پہ بتلائی گئی ہے۔ اور کوئی آدمی مثال کے طور پر بالغ نہ ہو تو کیا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی کیا؟ یعنی اگر کوئی آدمی بالغ نہ ہو، نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کیا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی کیا؟ یعنی نماز تو واجب نہیں ہے، نماز تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھے، نماز کو ادا کرے تو ثواب ضرور ملے گا، ثواب ضرور دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے، مروا ابناءکم بالصلاۃ ل7 واضربوہم علیہا ل10، یعنی 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو آپ کیا ہے حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو تم اسے مارو بھی۔ تو اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے نماز کو ادا کرتا ہے تو انہیں ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ 4 علامت نماز یا یہ کہ 3 شروط بیان کیے گئے ہیں، یعنی نماز کے واجب ہونے کی 3 شروط یہاں پر بیان کی گئی۔ وہ کیا کیا ہے؟ اسلام، عقل مند عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور بالغ ہونے کی 4 علامات یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں الا الحائض والنفساء، الا الحائض والنفساء، یعنی حائضہ عورت اور نفاس والی عورت، یعنی حائضہ عورت یعنی جسے حیض آیا ہو، یعنی عام طور سے عورتوں کو حیض آنے کا وقت کیا ہے؟ 7 دن کا ہوتا ہے، عام طور سے 7 دن کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یعنی حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ عورتیں ناقصات عقل اور ناقصات دین ہوتی ہے، یعنی عورتیں ناقصات عقل اور ناقصات دین ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ کیا ہے کہ کیا عورتیں جب اس حالت میں ہوتی ہے، ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے، تو کیا وہ نماز نہیں چھوڑتی ہے؟ یعنی دیکھیے 7 دن، یعنی 7 دن ہی لے لیجیے، 7 دن کی مدت لے لیجیے، یعنی ہر ماہ 7 دن، یعنی عورت گویا کہ ایک ربع عمر، یعنی اپنی عمر کی ایک ربع حصہ، یعنی 7 دن لے لیا جائے، کسی عورت کی اگر عادت 7 دن ہے تو ایک عورت گویا کہ اپنی عمر کا ربع حصہ بلا عبادت گزار دیتی ہے، بلا عبادت ہی گزار دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ناقصات دین، ناقصات عقل، یہ ناقصات دین ہے کہ ایک عورت اپنی عمر کی کیا ہے؟ ربع حصہ، ایک ربع حصہ بلا عبادت گزار دیتی ہے، اگرچہ کہ ان کے پاس عذر شرعی ہے، عذر شرعی ہے، لیکن بلا عبادت بھی گزار دیتی ہے۔ تو دیکھیے حائض والنفساء، یعنی الگ کیا گیا ہے کہ حائض اور نفساء کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، نماز کی قضا بھی نہیں کرے گی، یعنی نماز کی قضا بھی نہیں کرے گی۔ تو یہ دیکھیے کہ حائض یعنی میں بتلایا تھا نا کہ یعنی ایک عورت ہو یا عورت کو نماز واجب ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، یعنی ایک انسان کہیے یا عورت کہیے، یعنی نماز واجب ہونے کے بعد، شروط پائے جانے کے بعد نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے وہ کس طرح کی بھی حالت ہو، بیمار ہو، سردی ہو، نہیں اٹھ سکتا ہو، بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، اٹھ نہ سکے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے اشارے سے پڑھنا ہے، المہم پڑھنا ہے۔ لیکن عقل رکھتے ہوئے ایک ہی حالت ہے جہاں پہ نماز معاف ہے، وہ حیض کی حالت ہے، یعنی عقل رکھتے ہوئے، ورنہ عقل رکھتے ہوئے کہیں ممکن نہیں ہے، یا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، ایک ہی حالت ہے عقل ہونے کے بعد، نماز کے واجب ہونے کے بعد، ایک ہی حالت حیض کی حالت، یعنی حائضہ عورت وہ نماز نہیں پڑھے گی، ورنہ کوئی حالت نہیں ہے جس میں کہ نماز کسی ساقط ہو جائے۔ اگر عقل رکھ رہی ہے، زندہ ہے، ہوش میں ہے، تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں نماز ساقط ہو جائے۔ وہ حائضہ عورت ہے کہ عقل رکھنے کے باوجود بھی اس حالت میں نماز اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو آج کا درس کیا ہے، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ تو آپ کو دعوانا